الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم۔ دیوا کی اس تاریخی اور مشہور بستی میں میں بہت طویل عرصے کے بعد حاضر ہوا۔ ایک موقع پر جو جمعیت شباب الاسلام کی تحریک کا ابتدائی دور تھا اور میرا بھی عنفوان شباب تھا، تو اس وقت دیوا کے میلے میں جلسہ سیرت النبی میں حاضر ہوا تھا اور یہاں خطاب کا مجھے موقع ملا تھا۔ پھر اس کے بعد مجھے یاد نہیں کہ اس بستی میں آنا ہوا ہو۔ یہ بستی حضرت حاجی سید وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے مشہور ہے، ورنہ اس طرح کی کتنی بستیاں ہیں، کتنے گاؤں ہیں، کتنے شہر ہیں جو اس بستی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور بہت سی بستیوں کو عظمت حاصل ہوئی ہے، ان کی تاریخ بنی ہے، ان کو شہرت ملی ہے کسی ایک شخصیت کی وجہ سے۔ جو مقام اجمیر کو ملا ہے حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے۔ اگر حضرت خواجہ وہاں تشریف نہ لاتے اور وہاں تشریف فرما نہ ہوتے تو اجمیر کو کون پوچھتا، دو کوڑی کا اجمیر نہ ہوتا۔ حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے بہرائچ کو جو شہرت حاصل ہوئی بر صغیر میں، وہ شہرت ان کی شخصیت نہ ہوتی تو حاصل نہ ہوتی۔ اور اسی طرح کتنی شخصیات ہیں ہندوستان میں۔ ایک شخصیت ایسی ہے کہ جس نے پورے خطے کو، پورے علاقے کو، کسی ایک شہر کو اور بعض وقت کسی ایک صوبے کو شہرت کے بلند ترین مقام پر پہنچایا۔ حضرت سید وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مجذوب صفت انسان تھے، اللہ کے ولی تھے، اور تجرید اور تفرید اور توحید کے مقام بلند پر فائز تھے۔ 15 سال کی عمر سے انہوں نے جو سفر شروع کیا ہے تو بس سفر ان کی زندگی کا ایسا بنیادی عنصر بن گیا کہ حالت حضر میں بھی وہ گویا حالت سفر میں رہتے تھے۔ 15 سال کی عمر میں جو سفر انہوں نے کیا ہے ایک لمبا سفر تھا، جو پیدل بھی ہوتا تھا اور سواریوں کا استعمال کرتے ہوئے بھی ہوتا تھا۔ اس بستی سے وہ بمبئی تک اس طرح پہنچے تھے، اور پھر بمبئی سے جہاز پہ سوار ہوئے تھے اور پھر عدن سے یمن میں داخل ہو کر اور پھر اس کے بعد آگے بڑھے تھے اور جدہ پہنچے اور مکہ مکرمہ پہنچے۔ یہ 1253 کا واقعہ ہے، اور ان کی پیدائش جو ہے وہ 1232 کی یا 34 کی ہے، مختلف آراء ہیں۔ 13ویں صدی ہجری کے وہ ایک بڑے بزرگ تھے۔ مکہ مکرمہ میں وہ کئی مہینے رہے، حج کیا، اور اس کے بعد پھر مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور وہاں بار بار زیارت سے
متمتع ہوئے، لمبا قیام مدینہ منورہ میں رہا، وہاں سے پھر انہوں نے عراق کا سفر کیا جہاں نجف اشرف میں ان کو حاضری دینی تھی، اپنے جد امجد کی بارگاہ میں، حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دی، اور پھر وہاں سے چلے حضرت امام سیدنا حسین علیہ السلام کے دربار میں حاضری کے لیے، تو کربلا معلیٰ پہنچے، اور پھر بغداد بھی گئے۔ اور بعض مورخین لکھتے ہیں کہ بغداد کے سفر کے بعد پھر انہوں نے ترکی کا بھی سفر کیا، قسطنطنیہ جیسے بعد میں استنبول کہا گیا، وہاں پر بھی ان کا جانا ہوا۔ بعض مورخین کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ مصر بھی تشریف لے گئے، افریقہ کے بھی اور ملکوں میں جانا ہوا۔ یورپ کا بھی سفر ذکر کیا جاتا ہے کہ جرمنی گئے، اور جرمنی میں جہاں بھی قیام رہا وہاں کے بارے میں ان کو بڑی معلومات تھیں، اور اس کے بعد جرمنی کے ایک عیسائی جو بڑی شہرت رکھتے تھے وہ ان کے معتقد ہوئے، ان کے مرید ہوئے، اور پھر وہ ان سے ملنے کے لیے یہاں بھی آئے۔ تو ایک منفرد شخصیت تھی، اور کہا جاتا ہے کہ وہ اجمیر گئے اور بارگاہ میں داخل ہونا چاہتے تھے تو ان سے کہا گیا چپل اتار دیجئے، جوتے یا چپل پہن کر اندر نہیں جانا چاہیے، تو انہوں نے چپل اتار دی اور پھر طے کر لیا کہ اب چپل پہننے ہی نہیں، تو ننگے پیر سفر کرتے رہے۔ یعنی عجب مجذوبانہ صفت کے آدمی تھے۔ شروع میں یہاں کا جو لباس تھا جس کو یہاں کے شرفاء زیب تن کرتے تھے وہ استعمال کرتے تھے، پیجامہ، کرتا اور خاص ٹوپی، لیکن اس کے بعد پھر ایک وقت آیا کہ حج کے لیے جب نکلے اور احرام باندھا تو بس قسم کھا لی کہ اب پوری زندگی احرام میں گزارنا ہے۔ پھر وہ احرام ہی میں رہے، اور احرام کے لیے انہوں نے وہ رنگ پسند کیا جو زردی مائل، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف رنگ کے لباس پہنے ہیں، ہرا بھی اور سرخی مائل بھی اور سفید بھی اور سیاہ بھی اور زردی مائل بھی، تو انہوں نے مختلف بنیادوں پر اس لباس کو پسند کیا کہ یہ میل خورا بھی ہے، سفید لباس تو جلدی میلا ہو جاتا ہے، اس کو دھونا پڑے گا، اور فقیرانہ شان سے زندگی گزارنی ہے، تو اسی لباس کو طے کر لیا۔ اور اس کے بعد پھر حالت یہ تھی کہ پیدل سفر کرتے تھے، جب بہت کمزور ہو گئے تھے تو پالکی استعمال کی، لیکن سفروں میں اکا، تانگا اور دیگر سواریاں استعمال نہیں کرتے تھے، پیدل دور دور کے اسفار پیدل کرتے تھے۔ اور جو سفر انہوں نے اس پہلے سفر حج کے بعد کیا جو بمبئی سے جہاز کے ذریعے کیا، وہ سفر پھر پیدل تھا، اور ہو سکتا ہے کہیں کہیں سواریاں استعمال کی ہوں، اور اس میں جو ان کا سفر تھا وہ ہندوستان سے گزر کر افغانستان، اور افغانستان کے بعد ایران، اور اس میں خاص طور پر مشہد میں ان کی حاضری ہوئی، اور اس کے بعد پھر عراق میں داخل ہوئے، اور عراق میں پھر وہی نجف اور کربلا اور بغداد وغیرہ سے ہوتے ہوئے مختلف مقامات کا سفر کرتے ہوئے واپس آئے۔ جو لوگ ان سے واقف ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ عربی بے تکلف بول لیتے تھے اور فارسی بہت ہی بے تکلف بولتے تھے، اور فارسی تو اس زمانے میں ہندوستان کی زبان تھی، قریبی دور گزرا تھا، انگریز اگرچہ اس وقت غالب تھے لیکن بہرحال انگریزوں کی انگریزی اتنی رائج نہیں ہوئی تھی، اور فارسی لکھی جاتی تھی، بولی جاتی تھی، پشتو زبان بھی ان کو آتی تھی، یہ بھی بیان کیا گیا۔ لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ جو اتنے اسفار کرے گا اور ٹھہرتا رہے گا، عربوں سے اس کی ملاقات ہوگی، اور افغان سے ہوگی، اور ایرانیوں سے ہوگی، دنیا کے مختلف لوگوں سے جس کی ملاقاتیں ہوں گی اور باتیں ہوں گی، اس کے پاس کتنے تجربات ہوں گے، کتنے علوم ہوں گے، کتنی معلومات ہوں گی،
اگر ان کو ایسے شاگرد ملتے جو ان سے معلومات حاصل کرتے اور اس کو مرتب شکل میں نوٹ کرتے تو یقیناً معلومات کے بڑے خزانے ہوتے. لیکن جو بھی محفوظ رہا 7-8 کتابیں ان کی سیرت پہ لکھی گئیں اور تفصیل کے ساتھ آلات بھی لکھے گئے ہیں، ملفوظات بھی لکھے گئے. تو بہرحال میں یہ چاہتا ہوں، اس کو پسند کرتا ہوں کہ ہندوستان کی جو عظیم شخصیتیں رہی ہیں اور جن کی خدمات ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص مقام عطا فرمایا، ان کی ظاہر ہے کہ زیارت اب اس طرح تو ہو نہیں سکتی کہ وہ اپنے جسد عنصری کے ساتھ موجود ہوں. جس طرح ملاقات حیات میں ہوتی تھی، حیات کے بعد جو ممات کا دور ہے اس میں روحانی ملاقات ہوتی ہے. جسمانی ملاقات کا دور ختم ہو جاتا ہے لیکن روحانی ملاقات قائم رہتی ہے اور کہیں پر بھی کسی سے ہو سکتی، کہیں پر بھی کسی سے روحانی ملاقات ہو سکتی ہے. اس کے لیے بہت سی ایسی مشقیں ہیں، بہت سی ایسی ریاضتیں ہیں اور طریقے ہیں جن سے انسان اپنی روح کو بیداری کی حالت میں اس طرح سے منتقل کرتا ہے کہ دوسری روحوں سے رابطے ہو جاتے ہیں. اور بالخصوص نیند کی حالت میں تو چونکہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان کی روح جسم سے اس وقت منقطع ہوتی ہے، رابطہ قائم رہتا ہے، یعنی حیات باقی رہتی ہے اور جسم میں حرکت باقی رہتی ہے، لیکن ایک طرح کا انقطاع ہوتا ہے اور جو موت کے مشابہ ہوتا ہے تو اس وقت روح سیر کرتی ہے. اب جس کی جیسی روح ہوتی ہے، جو روحیں بگڑی ہوئی ہوتی ہیں ان کی ملاقاتیں شیطانوں سے ہوتی ہیں، کوئی فرعون سے ملتا ہوگا، کوئی نمرود سے، لیکن جن کی روح اچھی ہوتی ہے، نیک ہوتی ہے اور ان کی طلب یہ ہوتی ہے کہ ارواح طیبہ سے ملاقات ہو، گزرے ہوئے لوگوں سے ملاقات ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو یہ موقع عنایت فرماتا ہے کہ فرشتوں سے ملاقات ہو اور ساتھ ساتھ جو ماضی میں بڑی عظیم شخصیات گزری ہیں ان سے ملاقات ہو، کیونکہ ان کی ارواح کا اصل مقام تو علیین ہے، لیکن ان کی ارواح بھی سیر کرتی ہیں اور ان ارواح کا تعلق قبر سے، جہاں پر بھی تدفین ہوئی، جہاں پر جسم عنصری موجود تھا اور ہو سکتا ہے کہ ہو، وہاں سے رابطہ روح کا قائم ہوتا ہے. اس لیے جو آسان طریقہ ہے روحانی ملاقات کا وہ یہ ہے کہ قبر پہ حاضر ہو جائیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتے متعین کر دیے ہیں جو پوری دنیا میں چکر لگاتے رہتے ہیں. جب بھی کوئی بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے، مجھے سلام بھیجتا ہے تو وہ فرشتے اس کا سلام مجھ تک پہنچا دیتے ہیں. اور جو شخص میری بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، میری قبر کے پاس آتا ہے اور مجھے سلام کرتا ہے تو میں براہ راست سنتا ہوں. اللہ میری روح کو جسم سے مربوط کر دیتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ روح کا یہ تعلق جو قائم ہوتا ہے کسی بھی جسم کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو درود و سلام کا ایک ایسا سلسلہ ہے جو غیر مختتم ہے اور مسلسل ہے. اس لیے ہر وقت ہی گویا وہ رابطہ رہتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ حدیثوں میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ انبیاء کرام پر وہ موت طاری نہیں کی جاتی جو اوروں پر طاری کی جاتی ہے. اور شہداء کے بارے میں جب یہ فرمایا گیا کہ وہ زندہ ہیں تو ظاہر ہے کہ انبیاء کا مقام شہداء سے بہت بلند ہے، تو ان کو بھی ایک حیات خاصہ، دنیا میں لی وہ حیات نہیں ہوتی ہے لیکن ایک حیات خاصہ حاصل ہوتی ہے جس کا بڑا مقام ہے. تو یہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بات ہوئی. دوسری عام بات حضور پاک علیہ السلام نے فرمائی کہ جب بھی تم جایا کرو قبرستان یا کسی کی قبر پر تو سلام کرو، دعا کرو، سلام کرو. اللہ اس کی روح کو واپس کر دیتا ہے، وہ تمہارے سلام کا جواب دیتا ہے. صحیح حدیث میں یہ ثابت ہے. اور جب یہ ثابت ہے تو اب ظاہر ہے کہ میں حاضری دوں گا حضرت سید وارث علی شاہ کی قبر پر، میں سلام کروں گا تو وہ جواب دیں گے، کوئی اور نہیں دے گا. بلا واسطہ ملاقات ہوگی، بات ہوگی. یعنی سلام و پیام کا جو عمل ہے وہ بلا واسطہ ہوگا. اور یہ ہر شخص کے ساتھ ہو سکتا ہے. آپ
گزرے ہوئے والد اور دادا اور پردادا کسی کی قبر پہ بھی جائیں تو یوں سمجھیے کہ آپ کی ایک معنوی اور روحانی ملاقات ہو رہی ہے، صرف قبر پر حاضری نہیں ہو رہی۔ اب مشکل یہ ہے کہ اکثر لوگوں کے اندر شعور زندہ نہیں ہے، فہم نہیں ہے، اور قرآن پاک اور احادیث کا سرسری مطالعہ ہے، اس لیے وہ روح کی دنیا سے واقف نہیں ہے، صرف جسمانی دنیا سمجھتے ہیں۔ تو میں تو حاضر ہوا، نجف اشرف پہ حاضر ہوا تو میں نے گویا حضرت علی سے ملاقات کی، میں کربلا حاضر ہوا تو حضرت حسین سے ملاقات کی، نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں بار بار حاضر ہوا تو گویا نبی پاک علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اور جس کی بھی قبر پہ حاضر ہوا، بڑے بڑے بزرگوں اولیاء اللہ کی قبور پر حاضری دینے کا موقع ملا تو میں اسی شعور کے ساتھ حاضر ہوا کہ میں ان سے ملاقات کر رہا ہوں، روحانی ملاقات کر رہا ہوں۔ اور روحانی ملاقات کا اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا ہے کہ جہاں پر بھی جس کی تدفین ہوئی ہے وہاں سے اس کا وہ رابطہ قائم رہتا ہے۔ اب جس کی تدفین نہیں ہوئی ہے، فرض کیجئے سمندر میں انتقال ہوا اور کشتی سے اس کی لاش کو ڈال دیا گیا، تو وہاں جہاں پر بھی اس کا وہ خاص ذرہ ہے، وہ خاص عنصر ہے، جس عنصر سے پھر جسم کی تشکیل ہوگی، اور جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی ریڑھ کی ہڈی کے آخری سرے پر ایک خاص عنصر ہے، ایک خاص ذرہ ہے، سیل کہہ لیجئے آپ اپنی آج کی زبان میں، اسی سے دوبارہ جسم انسانی وجود میں آئے گا، یہ صحیح حدیث میں فرمایا گیا۔ لہذا اور اس ذرے کے بارے میں یہ بات بھی فرمائی گئی ہے کہ وہ ذرہ کبھی ختم نہیں ہوتا، نہ جلانے سے، نہ مٹی میں ملانے سے، نہ سمندر میں ڈالنے سے، کوئی چیز اسے فنا نہیں کر سکتی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے، وہ سل ایسا ہے۔ لہذا جہاں بھی انسان ہے اللہ کو تو معلوم ہے، لہذا اس ذرے سے، اس سیل سے دوبارہ انسان ایسے ہی پیدا ہوگا جیسے گیہوں سے گیہوں کا پودا پیدا ہوتا ہے، آم کی گٹھلی سے آم کا درخت پیدا ہوتا ہے، چاول کے دانے سے چاول کا پودا پیدا ہوتا ہے، ویسے آپ کے اندر ایک سیل ہے، ہم اور آپ سب فنا ہو جائیں گے، وہ سیل زندہ رہے گا، جیسے روح زندہ رہتی ہے، یعنی اس سیل کے اندر یہ صلاحیت رہے گی جیسے دانے کے اندر رہتی ہے کہ اس کو جب موقع ملے گا پیداوار کی مقام کا، اس کی جگہ کا اور فیصلہ الہی ہوگا تو اس سے پھر وجود ہو جائے گا۔ اس لیے جب بھی کہیں پر جائیں، قبر پر حاضر ہو تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک تو ہمیں حکم یہ ہے کہ موت کو یاد کرو، ایک حکم یہ ہے کہ دعا کرو، نبی کے لیے درود اور سلام اور تمام دوسروں کے لیے دعائیہ کلمات، سورہ فاتحہ پڑھی جائے، دعا کی جائے، اپنے لیے دعا کی جائے اللہ سے۔ ظاہر ہے کہ جو چلا گیا دنیا سے اس سے نہیں مانگنا ہے، کسی انسان سے نہیں مانگا جاتا، یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام سے بھی مانگا نہیں جاتا، نبی نے یہی سکھایا کہ اللہ سے مانگو۔ لہذا حکم یہ ہے کہ نبی کی قبر پر بھی حاضری ہو تو جب تک نبی سے گفت و شنید ہو، انہیں صلاۃ و سلام ہو تو ان کی طرف رخ کیا جائے، جب نماز پڑھنی ہو تو پھر قبلے کی طرف رخ کیا جائے۔ تو اس لیے مسجد نبوی میں جو بھی حاضر ہوتا ہے روضے پر، تو جب تک حضور سے بات کرنی ہے، آپ کی خدمت میں سلام پیش کرنا ہے، آپ کے لیے درود پڑھنا ہے تو آپ کی طرف متوجہ رہنا ہے، کیونکہ کلام کے وقت یہی ادب ہے، یہی سکھایا گیا ہے کہ آمنا سامنا ہو۔ لیکن جب آپ کو نماز پڑھنی ہے تو اب آپ ادھر پیٹ کر لیں گے اور اللہ کی طرف یعنی کعبے کی طرف رخ کریں گے اور اپنی نماز پڑھیں گے۔ تو توحید جو ہمیں سکھائی گئی ہے یہ ایک ایسی توحید ہے کہ جس توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے انبیاء، اولیاء، صلحاء اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ ان کا جو اللہ تعالیٰ سے رابطہ رہا، جو تعلق رہا، اور وہ اللہ کے داعی رہے اور اللہ سے محبت کرتے رہے اور اللہ نے اپنی محبت سے ان کو نوازا، تو ان کو جو مقام عطا فرمایا ہے وہ مقام ان کے ساتھ مخصوص ہے، اور جو مقام اللہ وحدہ لا شریک لہو کا ہے وہ اللہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ تو بہرحال ذکر آ گیا کہ دیوہ جو حاضری ہوئی، تو ایک تو ظاہر ہے اس لیے حاضری ہوئی کہ حضرت سید وارث شاہ علیہ الرحمہ کی قبر پر حاضری دیں،
فاتحہ پڑھیں اور ان سے معنوی اور روحانی ملاقات کریں۔ ہمارے یہاں ایک بڑی تاریخی غلطی بھی ہوئی ہے اور فرقے واریت کے مزاج نے بہت دوریاں پیدا کی ہیں کہ ایک طبقہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ حاجی سید وارث علی شاہ تو دوسروں کے ہیں بزرگ، دوسروں کا سے مراد کہیں بریلوی ہوتے ہیں یا درگاہی ہوتے ہیں، اور دیوبندی حلقہ جو ہے اس کا ان سے نہ تعلق رہا ہے اور نہ ان کو ان سے کوئی رابطہ ہے۔ یہ سب غلط باتیں ہیں، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ یہ جو تقسیم کر دی گئی ہے، شخصیات میں تقسیم کر دی گئی ہے، حلقوں میں تقسیم کر دی گئی ہے، یہ فرقے واریت کا ایک بدترین مرض ہے جس نے امت کو توڑ دیا ہے، اور اس کے بانی مبانی اور اس کی روح ذہنوں میں اور دلوں میں ڈالنے والے جو ہیں وہ شیاطین ہیں۔ ان کا نہ نبی سے تعلق ہے، نہ صحابہ سے، نہ اہل بیت سے، نہ دین کے داعیوں سے، کیونکہ جو شخص بھی قرآن کا ادنا طالب علم ہے وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب لوگ اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ مت بننا، الگ مت ہونا، توڑ پھوڑ مت کرنا، منع کر دیا گیا ہے۔ پوری ملت ایک ملت، وَأَنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تمہاری یہ امت ایک امت ہے، امت ایک امت، اور یہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ آپ نے اس امت کو تیار کیا ہے اور آپ نے اس امت کو جوڑ کر رکھا، کبھی ٹوٹنے نہیں دیا، یہاں تک کہ وہ لوگ جو امت کے افراد تھے اور نبی کے خلاف سازش بھی کرتے تھے، نبی کو برا بھلا بھی کہتے تھے اور سازش بھی کرتے تھے اور آ کے بیٹھتے بھی تھے اور ساتھ بھی سفر میں شریک ہو جاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے حسن اخلاق کے ساتھ ان سے بھی رابطہ رکھا، ان کو بھی قریب رکھا، کبھی بھی ان کا سامنا کسی سخت لفظ سے نہیں کیا۔ یعنی سب جانتے ہیں، مسلمان جس نے بھی دین کی معلومات حاصل کی ہیں جانتا ہے کہ عبداللہ ابن ابی نبی کے ساتھ بیٹھتا تھا، نبی کے دسترخوان پر کھاتا تھا، نبی کے ساتھ سفر بھی کرتا تھا، صحابہ میں شمار بھی ہوتا تھا، اور وہ منافق تھا، بلکہ سردار تھا منافقوں کا، اور سب سے زیادہ نبی جانتے تھے، اور اس نے نبی کو نعوذ باللہ گالی تک دی تھی اور سازشوں میں شریک تھا، اور اس کا پورا ٹولہ، لیکن کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بھی سختی نہیں کی، ہمیشہ اس کو بھی عزت دی، اکرام فرمایا۔ آتا تھا مسجد نبوی میں حضور کے پاس آتا تھا تو آپ عزت کے ساتھ بٹھاتے تھے، خاطر کرتے تھے، یہ سب جانتے ہوئے کہ یہ سب ہو رہا ہے۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ جو مسلمان ہے، امتی ہے، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت و سنت اس نے سیکھی ہے اور اس کے مطابق اس کو عمل کرنا ہے، اسے امت میں پھوٹ نہیں ڈالنا ہے، اسے امت میں پھوٹ نہیں ڈالنا ہے، یعنی ایسے خطرناک قسم کے لوگ جو ہیں انہیں بھی جوڑ کے رکھنا ہے۔ تو اب آپ غور فرمائیے کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو اور اس کے بعد جو واقعتاً اولیاء اللہ تھے، سچے تھے، کھرے تھے، موحد تھے اور اللہ سے وابستہ تھے، ان کے بارے میں حلق واریت ہو، ان کو الگ کیا جائے کہ یہ وارث علی شاہ تو بھائی بدعتیوں کے بزرگ رہے ہوں گے یا بریلویوں کے رہے ہوں گے، ہم لوگوں کا ان سے تعلق نہیں۔ تو جو اپنے کو دیوبندی کہتے ہیں، اصل تو بدعتی وہ ہیں، اصل بدعتی وہ ہیں، کیونکہ دیوبندی کا لفظ یہ غلط ہے، ندوی کا لفظ غلط ہے، سلفی کا لفظ غلط ہے۔ آپ یہ کہیے کہ میں مسلم ہوں، یہ جائز ہے، قرآن میں یہی حکم دیا گیا ہے، هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، تو تم جب نام اپنا رکھتے ہو تو اس کا مطلب تم حلقہ بناتے ہو، کیونکہ جب تم دیوبندی کہو گے تو بریلوی چڑھے گا،
اس کو لگے گا کہ یار یہ اپنا آدمی نہیں، اور جب بریلوی کو ہوگے تو دیوبندی دور ہو جائے گا کہ یہ اپنا آدمی نہیں. یہ عملاً ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ الفاظ جو تقسیم و تفریق کا ذریعہ بن گئے ہیں ناجائز اور حرام ہیں. ہر وہ لفظ جس سے امت میں تفریق ہو، ہر وہ عمل جس سے تفریق ہو، ہر وہ سوچ جس سے تفریق ہو، وہ اس قابل ہے کہ اس کو کسی ڈسٹ بن میں ڈال دیا جائے، دریا برد کر دیا جائے، پھینک دیا جائے، اس سے دور رہا جائے، اس سے دور رہا جائے. تو بہرحال قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ امت ایک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہا بلکہ کر کے دکھایا، سب کو جوڑ کے رکھا. مدینہ منورہ میں ہر طرح کے لوگ تھے، لیکن آپ نے کبھی بھی کسی کا بائیکاٹ نہیں کیا، کبھی کسی کو دور نہیں کیا، کبھی کسی کو محروم نہیں کیا، ہمیشہ سب کو ساتھ لے کر چلتے رہے. یہ ہے اسوہ نبوی، یہ ہے سیرت نبوی. اور سیرت نبوی کا تو معاملہ یہ ہے کہ جو یہودی ہے، نصرانی ہے، غیر مسلم ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی بھی اس کے ساتھ بھی بدسلوکی نہیں کی، کسی غیر مسلم کے ساتھ. ہمیشہ غیر مسلم کا بھی اکرام کیا، اس کا احترام کیا، اس کو عزت دی اور اس کی خاطر کی اور اس سے اچھی بات فرمائی، کیونکہ اللہ کا حکم ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، تمام لوگوں سے اچھی بات کہو. حکم یہ ہے، یہ نہیں قولوا للمسلمین حسنا، مسلمانوں سے اچھی بات کہو، غیر مسلموں سے غلط بات کہو، سخت بات کہو، اور ان کا بس کفر بتاؤ، کافر ہے. ارے بھائی کافر اگر گالی بن جائے، مثلا چڑھنے لگے لوگ، تو آپ کو وہ لفظ استعمال نہیں کرنا. پھر آپ کافر کا لفظ نہیں بولیں گے کیونکہ اس سے وہ چڑھ ہے، اور جب چڑھ ہے تو دعوت نہیں ہو سکتی. دعوت اسی ماحول میں ہوتی ہے جب الفت ہوتی ہے، انس ہوتا ہے، محبت دی جاتی ہے، تو دعوت آگے بڑھتی ہے. اور یہی کام سارے نبیوں نے کیا، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب سے زیادہ اس پر زور دیا، یہ سکھایا امت کو. اس لیے ہمیں دو کام کرنے ہیں. ایک کام ہے اسلام نے جو سبق دیا انسانیت کا، پیام انسانیت جو ہے وہ پیام اسلام ہے. پیام انسانیت کا مطلب نہیں کوئی الگ مسلک ہے، کوئی الگ بات. اسلام سب سے زیادہ انسانیت کا سبق پڑھاتا ہے، اور ہر انسان کی قدر سکھاتا ہے. ہر انسان کا حق ادا کیا جائے اس کا حکم دیتا ہے. کسی کے ساتھ بے انصافی نہ ہو، کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو، کسی کا حق نہ مارا جائے. یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے، اس میں مسلم غیر مسلم کا کوئی فرق نہیں ہے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَلَّا تَعْدِلُوا، لوگ کسی حلقے، کسی فرقے، کسی قوم کی دشمنی تم کو اس پر آمادہ نہ کر دے کہ تم انصاف ترک کر دو. ایسا نہ کرنا، غیر مسلم کے ساتھ بھی انصاف کرنا. مثلا اس وقت غزہ میں بھیانک جنگ تھوپی گئی ہے، اور اسرائیل کے مجرم غزہ کے لوگوں کو، فلسطینیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، وحشیوں، درندوں، بربروں سے بہت زیادہ شدت کے ساتھ. لیکن جو اس جرم میں شریک نہیں ہے، اور جو اس کو ناپسند کر رہا ہے اور اس کو انسانیت کے خلاف قرار دے رہا ہے، جو ربی یہودی ہیں، دیکھا ہوگا کہ ہیٹ لگاتے ہیں، بڑی داڑیاں ان کی ہوتی ہیں اور لٹیں ان کی لٹکتی ہیں، یہ لوگ اسرائیل کے خلاف ہیں، یہ لوگ اس ظلم کے خلاف ہیں. ان لوگوں نے امریکہ میں، یورپ میں اسرائیل کے خلاف مظاہرے کیے فلسطینیوں کے حق میں. وہ یہودی ہیں اور مخلص یہودی ہیں، سچے یہودی ہیں. وہ اسرائیل کی حکومت کو حرام کہتے ہیں اور اسرائیل کی ان کارروائیوں کو وہ حرام قرار دیتے ہیں، اور وہ تورات کے صحیح طور پر پابند ہیں. تو وہ یہودی ہیں لیکن وہ ہمارے دوست ہیں. وہ یہودی ہیں لیکن وہ منصف ہیں. وہ یہودی ہیں، ان کے ساتھ ہم کوئی غلط رویہ اختیار نہیں کریں گے. اسی طرح اسرائیل میں جو لوگ رہ رہے ہیں، علاقے بسائے گئے ہیں، لیکن وہ اس ظلم کے ساتھ نہیں ہیں، وہ اس کے خلاف ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ ظلم بند کیا جائے، تو ہم ان کے ساتھ ہیں. ہم ظالموں کے خلاف، مجرموں کے خلاف، قاتلوں کے خلاف. لیکن جو امن پسند ہیں،
امن پسند ہندو ہو، امن پسند یہودی ہو، امن پسند عیسائی ہو، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، اگر وہ امن پسند ہے، صلح چاہتا ہے، اچھے رابطے چاہتا ہے، ظلم نہیں کرتا ہے، تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ کر کافر ہے اس کو مارو۔ اگر ہم یہ کہیں گے تو ہم قرآن کے خلاف کام کریں گے، یہ قرآن کے خلاف عمل ہوگا۔ کہیں قرآن میں یہ نہیں ہے کہ جو کافر ہے اسے مار دو، کہیں نہیں۔ قرآن جو ہے وہ یہ کہتا ہے ظالموں سے مقابلہ کرو، قاتلوں سے مقابلہ کرو، جو جنگ کرے اسے جنگ کرو، جو صلح کے لیے ہاتھ بڑھائے اسے صلح کرو، اور انسانی حقوق سب کے ملحوظ رکھو، کسی کا انسانی حق مت مارنا۔ یہاں تک کہ جن سے جنگ کی جاتی ہے، یعنی جہاں سے جنگ چھیڑی گئی وہاں جنگ کے لیے جب فوج جاتی ہے تو اسلامی فوج کو ہدایت دی جاتی ہے کسی بچے کو مت مارنا، کسی عورت کو مت مارنا، کسی معذور کو مت مارنا، کسی پجاری کو جو اپنی عبادت میں لگا ہوا ہے مت مارنا، کسی درخت کو مت کاٹنا، کسی گھر کو مت توڑنا، آگ مت لگانا، جو لوگوں کی املاک ہیں ان کو نقصان ہرگز نہ پہنچانا، اور جو بے گناہ ہے اس کے اوپر تلوار مت اٹھانا، زیادتی مت کرنا۔ یہ جنگی ہدایات، عام حالات میں تو سوال ہی نہیں، لیکن جب جنگ کرنی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہدایات دیتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہدایات دیتے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ ہدایات دیتے تھے، یہی حضرت عثمان کا عمل تھا، یہ علی کا عمل تھا رضی اللہ عنہ، سب کا یہ عمل تھا۔ یہ اسلام کے جنگوں کی اخلاقیات ہیں، یہ قوانین ہیں۔ تو مسلمان کو جو سکھایا گیا ہے اگر صحیح معنی میں لوگ اس کو سمجھ لیں تو اسلام میں بڑی جوش کے ساتھ داخل ہوں۔ اور ابھی آپ نے دیکھا کہ غزہ میں جو جنگ ہے اور جس میں حماس کے لوگوں نے بہت سو کو گرفتار کیا، یہودیوں کو، عورتوں کو بھی اور لڑکوں کو بھی اور بڑوں کو بھی، جن کو بھی وہ گرفتار کر سکے، اور مقصد ان کا صرف یہ تھا کہ ہمارے جو ہزاروں افراد گرفتار ہیں 10 سال سے، ہم ان کو ان کے ذریعے رہا کروا سکیں، اس لیے انہوں نے گرفتار کیا۔ اور گرفتار کر کے کہاں رکھا؟ اسرائیل کی ساری انٹیلیجنس، اسرائیل کا سارا جو ٹیکنالوجی سسٹم ہے سب فیل ہو گیا، پوری دنیا پر جو ایک روب تھا وہ ختم ہو گیا۔ وہ آج تک یہ نہیں سمجھ پائے کہ ان کو رکھا کہاں ہے، ہمارے قیدی کہاں ہیں، اس کو جان نہیں پا رہے ہیں، وہ ابھی تک نہیں سمجھ سکے، 50 دن ہو گئے۔ تو اب ان کو جب حماس کے لوگوں نے جب جنگ بندی ہوئی تھوڑے سے وقت کے لیے چھوڑا، جب ان کو چھوڑا اور رہا کیا تو جن عورتوں کو، جن بچوں کو رہا کیا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ جو معاملہ کیا انہوں نے ہمارے ساتھ، وہ ایسا شریفانہ، ایسا با اخلاق اور اتنا کریمانہ معاملہ کہ ہم سوچ نہیں سکتے کہ کوئی جیل میں جن کو رکھے یا جن کو گرفتار کرے ان کے ساتھ یہ معاملہ کرے۔ تو وہ رخصت ہوئے ایک درد کے ساتھ، اور انہوں نے ان کو ہاتھ ہلا ہلا کر رخصت کیا، اور اس کے بعد برملا اعتراف کیا اسرائیل پہنچ کر، اپنے لوگوں کے پاس پہنچ کر کہ ہمارے ساتھ جو معاملہ کیا حماس کے لوگوں نے وہ معاملہ تو ہمارے لوگ نہیں کرتے، ہمیں وہ کھلایا جو وہ کھاتے ہیں، ہماری ہر ضرورت پوری کی، دواؤں کی ضرورتیں پوری کی، نرسیں ہمارے لیے رکھی جو ہمیں دیکھتی رہی اور ہماری ضرورتیں پوری کرتی رہی، یعنی اس میں بوڑھی عورت جو ہے وہ ان کا شکریہ ادا کرتی رہی۔ یہ آج کے اس دور میں انہوں نے مثال دی کہ یہ ہے اخلاق اسلامی، یہ ہے اخلاق نبوی، یہ ہے اخلاق محمدی، کہ ہم جس کو گرفتار کرتے ہیں اس کا ٹارچر نہیں کرتے، پھر ہم اس کو رکھتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں، اور ڈیل کرنی ہوتی ہے تو ڈیل کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم انسانیت کو پامال کریں اور اس کو ستائیں اور تکلیف دیں، یہ ہم نہیں کرتے۔ اور اب آپ دیکھیے کہ قرآن پاک نے جو تعلیم دی اور جو حالات بیان کیے ایمان والوں کے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کھانے کی ضرورت خود ہے، اپنا کھانا کھلاتے ہیں یہ ایمان والے، مسکین کو بھی، فقیر کو اور غریب کو اور اسیر کو جو گرفتار ہے،
دشمن ہے، یعنی غیر مسلم ہے، اس کو گرفتار کیا ہے، اس کو بھی کھانا کھلاتے ہیں ویسے ہی جیسے اپنے گھر والوں کے ساتھ کھاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ جو معاملہ کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تو بس اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ آپ ہمیں کوئی بدلہ دیں، ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ آپ ہمارا شکریہ ادا کریں۔ تو یہ ہے مسلمان، اور یہی وہ چیز ہے جس کو پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت سید شاہ وارث علی صاحب کی یہ پہچان تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اصل جو ولایت ہے اور اصل دین ہے اور ایمان کی جو اصل ہے وہ محبت ہے۔ اللہ سے محبت کرو، اللہ کی مخلوق سے محبت کرو، اور یہ محبت تم کو پھر آداب سکھا دے گی، اخلاق سکھا دے گی۔ تو اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ جہاں بھی حاجی سید وارث علی شاہ تشریف لے جاتے تھے ہندو ان کے معتقد ہوتے تھے، جس عیسائی نے دیکھا وہ عیسائی معتقد ہوا، یہودی نے دیکھا یہودی معتقد ہوا، یعنی ہر شخص نے دیکھا کہ ان کے اندر سے محبت کی ایک پھوار نکل رہی ہے۔ تو یہ وہ پہلو ہے جو تقسیم نہیں ہوتے دیوبندی اور بریلوی اور چنی اور چنا میں، اس لیے یہ جو تقسیم کر رکھی گئی ہے کہ بھئی یہاں مثلا جو متولی ملیں گے ان میں کوئی دیوبندی نہیں ہوگا، اور فلاں جگہ مزار کے جو متولی ہوں گے ان میں بھی نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنے اوپر ایک چیز ڈال لی یا نسبت کر دی گئی کہ یہ وہابی ہے۔ وہابی جو ہے وہ تو اسلام کے نمائندہ نہیں ہے اصلاً، وہ بھی ایک سیکشن ہے، ایک فرقہ ہے، محمد ابن عبد الوہاب جو نجد میں ظاہر ہوئے، ان سے جو نسبت رکھتے ہیں وہ وہابی کہلاتے ہیں۔ انگریزوں نے یہاں پر دیوبندیوں کو بھی وہابی کہہ دیا اور انہوں نے وہابیت قبول کر لی، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ محمد ابن عبد الوہاب نے سینکڑوں ہزاروں انسانوں کو قتل کیا، یعنی ترکوں کو قتل کیا اور جزیرۃ العرب کے رہنے والوں کو قتل کیا، اور یہ ان پر الزام لگایا کہ یہ مشرک ہے، یہ قبر پرست ہے، اس بنیاد پر قتل کیا۔ ان کی تحریک کے نتیجے میں سینکڑوں ہزاروں مسلمان شہید کیے گئے۔ یہ فرق ہے ان میں اور حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ میں، کہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے پورے ملک ہندوستان میں دعوت و تبلیغ کا بگل بجا دیا، اور لاکھوں انسانوں کی اصلاح ہوئی، اور پھر انہی کے طریقے پر جو حضرات چلے، جن میں حضرت حاجی امداد اللہ بھی، مولانا رشید احمد گنگوہی بھی، مولانا قاسم نانوتوی بھی، اور ان کے بعد کے حضرات بھی، اور پھر یہ جو بانیان کرام ہیں مدارس کے، یہ سب حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ہے۔ تو یہ فتوی بازی نہیں کرتے کہ یہ ایسا، اس کو مارو، یہ مشرک ہے، یہ کافر ہے۔ یہ کام سید احمد شہید نے نہیں کیا، جو محمد ابن عبد الوہاب نے کیا۔ میں نے تو اس پر ایک رسالہ لکھا ہے بہت تحقیق کے ساتھ کہ کتنا ظلم ہوا، حجاز میں ہوا، نجد میں ہوا، اور مختلف علاقوں میں ہوا، اور ہزاروں لوگ مارے گئے، اور خاص طور پر ترکی کے لوگ جن کی حکومت تھی ان کو مشرک قرار دیا گیا، قبر پرست قرار دیا گیا، اور اس کے بعد ان کی گردنیں کاٹ دی گئیں۔ یہ اصلاح ہمیں مطلوب نہیں ہے، اس لیے ہم وہابی نہیں ہیں، خوب سمجھ لیا جائے۔ اور جو دیوبندی وہابی ہیں وہ اسلام کے صحیح نمائندہ نہیں ہیں، پھر ان کو چاہیے کہ تلوار لے کر قتل غارت گری مچائیں، اجمیر میں، دیوا میں، بہرائچ میں، ہر جگہ جا کے قتل کر دیں لوگوں کو کہ یہ کافر ہو گئے، مشرک ہو گئے۔ تو یہ غلط ہے۔ اس لیے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم دیوبندیوں کی بھی اصلاح کریں، اور ندویوں کی بھی اصلاح کریں، اور سلفیوں کی بھی اصلاح کریں، اور بریلویوں کی بھی اصلاح کریں۔ کام اصلاح کا ہے، اور اصلاح جوڑنے کے بعد ہوتی ہے، توڑنے سے نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے سب کو جوڑیے، سب کے ساتھ جڑیے، اور یہ بتائیے کہ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، سیرت کیا کہتی ہے۔ جب اس طرح صورتحال کو واضح کیا جائے گا تو پھر امت میں اتحاد پیدا ہوگا۔ اتحاد امت کا ہمیں کام کرنا ہے۔ دوسری طرف ہمیں انسانیت کا کام کرنا ہے۔ انسانیت کا جو دائرہ ہے اس میں ہندو ہمارا بھائی ہے، جینی ہمارا بھائی ہے، سکھ ہمارا بھائی ہے، بدھسٹ بھائی ہے، یہودی بھائی ہے، عیسائی بھائی، کیونکہ سب انسان ہیں، سب آدم اور حوا کی اولاد ہیں، ایک پریوار ہے، اس اعتبار سے سب ہمارے بھائی۔
تو ہم ہندوؤں سے ملتے ہیں یا اور کسی مذہب کے لوگوں سے ملتے ہیں تو ان کو یہ کہتے ہیں کہ تم جو ہے انسانی بنیادوں پر ہمارے بھائی، اور تم ایک ماں باپ کی اولاد ہو، ہم بھی ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہی بات سناتن دھرم میں کہی جاتی ہے۔ ابھی ہندوستان میں G20 کانفرنس جو ہوئی تھی، اس میں مودی صاحب نے یہی اعلان کیا تھا کہ پوری دنیا میں سب ایک خاندان کے لوگ ہیں۔ ہم یہی شعار بلند کر رہے ہیں اس کانفرنس کے ذریعے کہ ایک خاندان ہے، سب برابر ہیں۔ تو میں نے اس وقت یہ کہا تھا، بیانات جو دیے کہ مودی جی جو بات کرتے ہیں کاش کہ اس پر عمل کریں، یعنی عمل کریں کا مطلب ہو سکتا ہے وہ کرتے ہوں لیکن حکومت کو عمل کرائیں، تاکہ پھر کوئی ظلم نہ ہو سکے، ماب لنچنگ نہ ہو سکے، کوئی ذاتی نہ ہو سکے، نفرت اور فرقہ واریت کو پھیلنے نہ دیا جائے، سب لوگ اس طرح رہیں جیسے ایک خاندان کے افراد ہیں، بے تکلف لوگ ملیں بات کریں۔ تو یہ خصوصیت تھی حضرت شاہ وارث علی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ وہ بات کرتے تھے اللہ کی محبت کے ساتھ، تو نتیجہ اس کا یہ ہوتا تھا کہ لوگ کھنچتے چلے آتے تھے، ان سے متاثر ہوتے تھے، اور اصلاح کے لیے وہ تقریر وقریر نہیں کرتے تھے، کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں، ان کے یہاں وہ انداز نہیں تھا، لیکن چند جملے، پھر ان کی ادائیں، پھر ان کا طرز، یہ جو تھا یہ اعلیٰ ترین انسانی آداب اور انسانی اخلاق پر مبنی تھا اور اسلام کی صحیح نمائندگی تھی، اور تعلق مع اللہ کے نتیجے میں یہ سب کچھ تھا، جو بھی تھا تعلق مع اللہ کے نتیجے میں تھا۔ اس لیے یہ جو تقسیم ہو جاتی ہے، تفریق ہو جاتی ہے بزرگوں میں بھی، اولیاء میں بھی، شخصیات میں بھی، اور پھر اس سے الگ الگ فرقے اور حلقے بن جاتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک خاندان کے مختلف افراد ہیں جو الگ الگ کام کر رہے ہیں لیکن سب جڑے ہوئے ہیں، اس خاندان کی لڑی میں سب پرو دیے گئے ہیں۔ ویسے ایک بڑا خاندان ہے پوری انسانیت کو جس نے سمیٹ رکھا ہے، تو ہم اس کے ساتھ ہیں۔ تو اس لیے آپ کا جلسہ جو پیام انسانیت اور اتحاد امت یا ملت کے نام سے ہے، بہت ہی بر موقع ہے، اور یہاں کی جو شخصیت گزری ہے اس کی نمائندگی بھی ہے، اور پھر اصلاً حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا، رحمت للمسلمین نہیں، رحمت للمؤمنین نہیں، رحمت لأہل مکہ لأہل المدینہ نہیں، العالمین، تمام عالموں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے، تمام طبقات کے لیے، جن کے لیے، انس کے لیے، حیوانات کے لیے، نباتات کے لیے، ہر چیز کے لیے جو پہلو تھا نمایاں وہ مرسی کا اور رحمت کا تھا۔ اور اللہ کی جو سب سے نمایاں صفت ہے، اللہ تو اصل علم ہے، بنیادی نام ہے، اس کے بعد جو اس بنیادی نام سے سب سے زیادہ قریب صفت ہے وہ ہے الرحمن کی، الرحمن، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، اللہ کہو یا رحمان کہو، اَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کہو رحمان کہو، بہرحال اس کے اچھے نام ہیں، اور اس کے علاوہ جو اور نام ہے اللہ کے، ان ناموں سے اللہ کو پکارا جا سکتا ہے، یا غفار، یا ستار، یا ذی الجلال والاکرام وغیرہ وغیرہ، لیکن اللہ کی سب سے زیادہ غالب اور نمایاں صفت ہے رحمان کی، اور پھر یہی وہ صفت ہے جس کی تجلی سب سے زیادہ وسعت کے ساتھ، عمومیت کے ساتھ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی، تو آپ رحمت للعالمین بن گئے۔ کوئی نبی بھی رحمت للعالمین نہیں، کوئی رسول رحمت للعالمین نہیں۔ اب اس امت کی صفت کیا ہونی چاہیے کہ اس امت کا ہر فرد رحمت للعالمین کی جھلکی رکھتا ہو، اس کا شمع رکھتا ہو، اس کا اثر رکھتا ہو، اس کا عطر رکھتا ہو، اس کی غذا رکھتا ہو، یعنی اس کے اندر رحمت للعالمین کی صفت جھلکتی ہو، چھلکتی ہو، وہ ہے امتی، جس کے اندر رحمت للعالمین کی صفت جھلکتی ہو۔ جب یہ صفت ہوگی تو پھر آپ کسی سے نفرت نہیں کریں گے، اللہ یہ کہ وہ اللہ سے نفرت کر رہا ہے تو اس سے تو بغض رکھنا فرض ہے، جو نبی سے نفرت کر رہا ہے
جو اللہ کی صفات کو نہیں مان رہا ہے تو وہ بات الگ ہو جاتی ہے. وہاں تو پھر گویا وہ کہتا ہے میں زہر ہوں، میں سانپ ہوں، میں بچھو ہوں، تو اس سے تو بچنا اور بچانا ہے. لیکن باقی جتنے بھی انسان ہیں، انسان تو ان کے ساتھ پھر وہ معاملہ ہے. تو اس لیے رحمت للعالمین کی جو صفت ہے اس کو غالب کرنا چاہیے. اور جب یہ غالب ہوگی تو پھر جو فرقے کہلاتے ہیں، فرقہ ہے نہیں کوئی، خوب یاد رکھیے. یہ جو فرقوں کی بات کی جاتی ہے یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک زبردست تنبیہ تھی، ہدایت تھی، اور اس کا اظہار تھا کہ اگر فرقوں کی شکل اختیار کی تو تم ملعون ہو، ملعون. نبی نے یہ کہا تھا کہ اگر تم نے فرقوں کی شکل اختیار کی تو تم یہودی ہو، عیسائی ہو، ملعون ہو. اس لیے یہ فرمایا تھا کہ افترقت بنو اسرائیل 72 فرقة وستفترق امتی 73 فرقة. یہ جو بات فرمائی تھی کہ بھائی وہ تو 72 ہوئے، اس امت کے بدماش، خبیث و ملعون 73 فرقوں میں بٹیں گے. تو جو فرمایا گیا یہودیوں اور عیسائیوں نے جو کام کیا اس امت کے لوگ کریں گے تو یہودی ملعون ہوئے، عیسائی ملعون ہوئے، اس امت کے بھی وہ مجرم ملعون ہوں گے. اس لیے جو لوگ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ بھئی حضور نے فرمایا تھا نا کہ فرقے ہوں گے، تو حضور نے فرمایا تھا کہ زنا ہوگا اور چوریاں ہوں گی اور زیادتی ہوگی اور ظلم ہوگا اور جناب اوپر سے پتھر برسیں گے اور زمین میں دھسائے جائیں گے. فرمایا تھا نا، تو چلو زمین میں دھسیں، چلو اوپر سے پتھر برسائیں. کوئی آدمی اگر حدیثوں سے یہ سمجھے تو اس سے بڑا کوئی گدھا ہے، اس سے بڑا کوئی جاہل احمق اور فتنہ پرور و ملعون ہے. تو میں یہ بتا رہا ہوں امت کو کہ وہ فرقے والی حدیث ہے جو نبی نے بطور لعنت کے اس کا تذکرہ کیا کہ تم وہ نہ کرنا جو یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا. یہ فرمان ہے، اس حدیث کا یہ مطلب ہے. تو بیٹھ گئے ملا مولوی کتاب لے کر، کوئی امت میں تو 73 فرقے کی بات فرمائی گئی تھی، اب چلو گنتے ہیں. اب انہوں نے گننا شروع کیا. وہ دیکھو ایک جہمیہ ہوا، ایک قدریہ ہوا، ایک شیعہ ہوا، ایک رافضیہ ہوا، ایک زیدیہ ہوا، ایک فلاں ہوا، ایک قادیانیہ ہوا. اب وہ جناب فرقے گننے بیٹھے ہیں کہ یہ تقسیم قائم رہے. اور قرآن کہتا ہے سب ایک بن جاؤ، امت ایک ہے. اس کو قرآن کے بیانات کو کنارے ڈال دیا اور وہ حدیث جو آئی تھی تنبیہ کے لیے اس کو اصل بنا کر فرقوں میں بانٹ کر بیٹھ گئے. اور پھر مفتی نکلے، یہ جو مفت سے مفتی بنا ہے یہ نکلے اور ان کا فلاں کافر، وہ بدعتی، وہ شیعہ ہو گیا، وہ مشرک ہو گیا، وہ فلاں ہو گیا. یہ سارے مفتی اس لائق ہیں کہ ایک پنجرے میں بند کر کے ان کو 3 دن تک کھانا نہ دیا جائے، پھر اس کے بعد ایسی دھنائی کی جائے کہ بھول جائیں، فتوے بازی بھول جائیں. یہ مجرم مفتی ہے جو امت کو تقسیم کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو ملت سے الگ کرنے کے لیے کسی کو مشرک ہو، کسی کو کافر ہو، کسی کو منکر ہو، کسی کو بدعتی ہو، کسی کو شیعہ ہو، کسی کو فلاں. یہ سب حرکتیں جب وہ کرتے ہیں تو وہ نبی کے دشمن ہیں، نبی کی چمن کو توڑنے والے، پھولوں کو مسلنے والے، شاخوں کو کاٹنے والے مجرم ہیں. کیونکہ نبی نے کسی کے ساتھ یہ نہیں کیا کہ عبداللہ ابن ابی فلاں فرقے کا ہے، اس کا جو بھائی ہے وہ فلاں فرقے کا، اس کی بیوی فلاں فرقے کی، اس کے محلے میں جو فلاں فلاں رہتے ہیں یہ فلاں فرقے کے، ان کو الگ کرو، ان کو الگ کرو، ان کو کاٹو، ان سے شادی مت کرنا، ان سے فلاں مت کرنا. کبھی نہیں ہوا. ہمیشہ ان کو جوڑا، ان کا اکرام کیا، ان کا اکرام کیا. یہ جو طریقہ نبوی ہے یہ اصل ہے. اس کے علاوہ جو چیزیں بنا دی گئی ہیں، پڑھائی جا رہی ہیں، مدرسوں میں سکھائی جا رہی ہیں، اور وہ لوگ تیار کیے جا رہے ہیں جو جا کر فتنے پیدا کرتے ہیں اور تقریریں کر کے امت کو بانٹ دیتے ہیں، پھاڑ دیتے ہیں اور تقسیم کر دیتے ہیں. یہ سب بڑے مجرم قسم کے مولوی ہیں، واعظ ہیں، مفتی ہیں جو اس امت کو توڑنے میں لگے ہوئے ہیں، بکھیرنے میں لگے ہوئے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خود ان کا گھر بکھرتا اور ٹوٹتا ہے. جو پوری امت کو توڑتا ہے پھر اس کا گھر ٹوٹتا ہے. اس لیے توڑ کا کام نہیں کرنا ہے، یہ ہمیں نہیں سکھایا گیا. ہمیں جوڑ کا کام کرنا ہے.
اور جوڑ کا کام اتنے بڑے وسیع پیمانے پہ کرنا ہے کہ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جینی ہو، انسانی بنیادوں پر یہ ہمارے بھائی ہیں، یعنی ایک ماں باپ سے سب پیدا ہوئے، اور اسلامی بنیادوں پر ہر اس شخص کو جوڑنا ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سب پڑھتے ہیں اور پڑھائی جاتی ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ متعدد صحابہ کرام سے یہ حدیث اسی طرح منقول، جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا جنت میں داخل ہوگا۔ اب یہ مولوی ناہنجار فتنہ پرور کہاں سے گھستا ہے جو لا الہ الا اللہ کے بعد پھر آتا ہے تفصیلات میں، یہ دیکھو یہ کیا کہتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ نبی یہ کہہ رہے ہیں، اور ذرا تھوڑا سا اور آگے بڑھ جائیے، وہ بڑی مشہور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم، جو ہماری طرح نماز پڑھتا ہے اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کرتا ہے اور ذبیحہ جو ہمارا ہے اس طریقے پہ ذبیحہ کرتا ہے، بس وہ مسلمان ہے، بس ہو گیا۔ یہ دیکھیے یہ کس طرح سے سمجھایا جا رہا ہے۔ اگر ان بنیادوں کو، اور یہ سب ثابت ہے احادیث میں تو یہ باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں، ان بنیادوں پر امت کو جوڑا جائے تو کس طرح امت جڑے گی؟ ظاہر ہے کہ وہ لوگ بڑے سمجھدار تھے جنہوں نے عمارت شریعہ قائم کی تھی، پہلے وہ ہندوستان کی سطح پر قائم کرنا چاہتے تھے، پھر نہیں کر سکے تو بہار میں حضرت قاضی ابو المحاسن سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1919 میں جب عمارت شریعہ بہار میں قائم کی تو بنیاد یہ تھی کلمے کی بنیاد پر اتحاد ہوگا، اور اسی کو قائم رکھا گیا آج تک، کلمے کی بنیاد پر۔ اس لیے انہوں نے کبھی تقسیم نہیں کیا یہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، فلاں ہے، ڈھکا۔ عمارت شریعہ کی چھتری کے نیچے کبھی یہ تفریق نہیں ہوئی، اور پھر اسی کی بنیاد پر 1972 میں مسلم پرسنل بورڈ قائم کیا گیا، تو وہاں پر بھی کلمے کی بنیاد پر، تو اس میں سنی بھی ہو، شیعہ بھی ہو، بریلوی بھی ہو، دیوبندی بھی اور مہدوی بھی اور بوہرا بھی، سب کو لیا گیا، سب لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، محمد رسول اللہ سب مان رہے، بس کافی۔ اس وسعت کے ساتھ عمل کرنا ہے، اور یہ فہم عمارت شریعہ والوں کو اللہ نے دیا تھا، اور مسلم پرسنل بورڈ جب قائم ہوا تھا تب اس فہم کی بنیاد پر قائم ہوا تھا۔ جب اس فہم میں کمی آئی تو پھر ٹوٹ پھوٹ کا عمل شروع ہوا۔ ضرورت ہے کہ امت کو اسی پر جوڑا جائے، اور ہر جگہ جوڑا جائے، اور خاص طور پر دیوا شریف میں یہاں پر کوئی بریلوی نہیں، کوئی دیوبندی نہیں، کوئی ندوی نہیں۔ پڑھا ہے آپ نے تو ٹھیک ہے، پڑھا ہے تو ٹھیک ہے، یہ کہیں میں نے وہاں پڑھا ہے، لیکن پوچھا جائے آپ کا عقیدہ کیا ہے، میں دیوبندی ہوں۔ ابے بدمعاش ہے تو، مجرم خبیث مردود ہے۔ کسی سے پوچھئے کیا عقیدہ ہے، میں بریلوی ہوں، یہ خبیث ملعون مردود مجرم ہے۔ یہ بول کہ میں مسلمان ہوں، جب پوچھا جائے تو کون ہے تو کہے میں مسلم ہوں۔ شیعہ ہو تو وہ یہ کہے، سنی ہو تو وہ یہ کہے، اس کے علاوہ زبان پر اگر لاتا میں اثنا عشری ہوں، میں زیدی ہوں، میں فلاں ہوں، اور اسی طرح یہاں یہ تقسیمات ہوتی ہیں، تو پھر یہ سب مجرم ہیں۔ آپ تعارف کے لیے بتا سکتے ہیں میں لکھنؤ کا ہوں، میں بارہ بنکی کا ہوں، میں نے فلاں جگہ پڑھا، میں نے فلاں جگہ پڑھا، لیکن کوئی جھگڑا نہیں۔ علی گڑھ میں پڑھا، میں نے ملیہ میں پڑھا، میں نے دہلی یونیورسٹی میں پڑھا، میں نے ندوے میں پڑھا، میں نے دیوبند میں پڑھا، یہ ٹھیک ہے اس حد تک۔ بس جہاں بھی تفریق کی بو آئی بس سمجھ لیجئے وہاں شیطان آ گیا، وہاں شیطان ہے۔ آپ کے اندر جب تفریق ہو گئی، یہ الگ ہے وہ الگ ہے، ہمارا نہیں ہے وہ، تو پھر تم بدمعاش ہو۔ ہم اسے بدمعاش نہیں مانیں گے جس کو تم کہتے ہو وہ ہمارا نہیں ہے، تم بدمعاش ہو جو یہ بول رہے ہو۔ الحمدللہ یہ بات لوگوں کے سمجھ میں آ رہی ہے۔ ہم لوگوں نے تو 8-10 سال سے بڑی قوت سے اس کو بلند کیا، حالانکہ جمعیت شباب الاسلام ہماری 1974 میں قائم ہوئی تو اسی فکر کی بنیاد پر قائم ہوئی تھی کہ پوری امت کو جوڑنا ہے۔ ادھر زیادہ ہی قوت کے ساتھ یہ بات کی گئی، اور یہ بات الحمدللہ عالم عربی میں، ایران میں
اور عراق میں دنیا کے مختلف ملکوں میں یہ صدا لگائی میں نے، اور الحمدللہ اس کے اثرات ہوئے، لوگوں نے اس کو قبول کیا۔ جو لوگ پہلے یہ نہیں بولتے تھے کہ بھئی ہمیں یہ کہنا ہے کہ ہم مسلم ہیں، وہ بول رہے ہیں، بڑے بڑے اسٹیجز سے وہ یہ بولنے لگے۔ اور شیعوں سے میں نے کہا کہ یہ مت کہنا کہ تم شیعہ ہو، کہو کہ مسلم ہیں۔ سنیوں سے کہا کہ یہ مت کہنا کہ سنی ہو، کہو کہ میں مسلم ہوں۔ سب کو یہی بولنا ہے اور تعارف اسی بنیاد پر کرانا ہے اور قرآن پر متفق ہونا ہے۔ پھر اس کے بعد جو حدیثیں ہیں متفق علیہ تمام علماء کے درمیان، ان پر متفق ہونا ہے۔ جن میں اختلاف ہے ان میں آپ اپنی رائے رکھیے، لڑائی نہ کیجیے، جھگڑا نہ کیجیے، آپ اپنی ترجیحات بیان کیجیے، کوئی حرج نہیں، لیکن اصلاً قرآن کو بنیاد بنانا ہے، پھر متفق علیہ احادیث کو بنیاد بنانا ہے، اور جہاں بھی اختلاف شروع ہو وہاں آپ اپنے گھر پر اس اختلاف کو رکھیے، سڑک پہ مت لائیے اور اس سے ایک ہنگامہ مت پیدا کیجیے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ اتحاد امت کا کام ہوگا۔ تو یہ کام بہت زیادہ قوت کے ساتھ دیوہ سے ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کی بستی میں بہرحال ایک ایسی شخصیت آرام فرما ہے جس نے یہ کام کیا، اس نے کبھی تفریق نہیں کی۔ ہم اس کو کسی خانے میں اگر رکھتے ہیں تو صحیح نہیں کرتے۔ ہمارے نزدیک وہ توحید میں فنا کے مقام پر تھا، وہ توحید میں فنا کے مقام پر تھا۔ حضرت شاہ والی صاحب کے والد صاحب کا انتقال پیدائش سے پہلے ہو گیا، ان کی پیدائش سے پہلے، والدہ کا انتقال 5-6 سال میں ہو گیا۔ اس کے بعد یعنی ایک نسبت نبی پاک علیہ السلام سے یہ حاصل ہوئی کہ نبی پیدا ہوئے تو والد پہلے دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، پھر 6 سال کے ہوئے تو والدہ رخصت ہو گئی۔ ایک ادنا سی مشابہت حاجی وارث علی صاحب کو حاصل ہے کہ والد رخصت ہو گئے، پھر بچپن میں والدہ رخصت ہو گئیں، پھر تعلیم کا جو بھی سلسلہ چلتا رہا اس میں خاص طور پر حضرت سید خادم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے بڑا استفادہ کیا، جو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی کے شاگرد تھے، اور اس اعتبار سے ان کا رشتہ حضرت شاہ ولی اللہ سے جڑ جاتا ہے، اور اوپر پھر وہ سارے سلسلے جو حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے ہیں وہ ان کو بھی مل جاتے ہیں۔ تو بہرحال اس طرح وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور سب سے زیادہ جو ان پر غلبہ تھا وہ توحید کا، اور توحید کا غلبہ اتنا زیادہ ہوا کہ پھر وہ پوری دنیا چھوڑ دی۔ انہوں نے کوئی مکان نہیں بنایا، انہوں نے شادی نہیں کی، صرف ایک لنگی اور ایک چادر، اسی میں زندگی گزار دی، ننگے پیر چلتے تھے، تھوڑا سا کھانا کسی وقت وہ بھی بہت اصرار پہ کھا لیتے تھے، معمولی سا تھوڑا بہت پانی پی لیتے، زیادہ تر اس حالت میں رہتے کہ روزے کثرت سے رکھتے، اور روزہ نہ بھی ہوتا تب بھی قلیل مقدار پر اکتفا کرتے، لیٹتے تو ہمیشہ داہنی کروٹ لیٹتے ہو باصرار کے بائیں طرف نہیں لیٹنا ہے۔ اس طرح کی بہت سی خصوصیات اور پوری زندگی مجاہدات سے بھری ہوئی، اور وہ جو فنا کا مقام ہوتا ہے، فنا فی اللہ کا مقام، وہ مقام انہیں حاصل ہوا۔ تو الحمدللہ ہمیں بزرگوں کو پہچاننا چاہیے، اور اپنے پیمانوں سے نہیں پہچاننا چاہیے، اس پیمانے سے پہچاننا چاہیے جو پیمانہ اللہ کا دیا ہوا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ تو جس پر اللہ کی محبت کا رنگ غالب ہو تو بس وہ اس قابل ہے کہ اس کی قدر کی جائے اور اس کو ولایت کے اعلیٰ مقام پر سمجھا جائے۔ اور پھر اس طرح کے جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں، بزرگان دین گزرے ہیں، علماء ربانیین گزرے ہیں، ان سے بھی جوڑا جائے، اور اصلاً اللہ سے رابطہ قائم کر دیا جائے گا تو سب سے رابطہ ہو جائے گا، تمام عباد اللہ سے، انبیاء اللہ سے، رسول اللہ سے، اور نبی پاک علیہ السلام سے رابطہ کر دیا جائے گا تو بس پھر اسلام کی بھرپور نمائندگی ہوگی۔ اس لیے اس راستے کو اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بات ہوتی گئی، بڑھتی گئی، لیکن بہرحال یہاں یہ جگہ ایسی ہے کہ اس کا تقاضا یہ ہوا کہ گفتگو تفصیل کے ساتھ کی جائے، اور مقصد یہ فہم و تفہیم ہے، فکر سازی ہے، ذہن سازی ہے، اور یہ سب اسی لیے ہے کہ دل ایک دوسرے کے قریب ہوں، ذہن قریب ہوں، اور امت سے تفریقے کو ختم کیا جائے،
اور محبت کو عام کیا جائے. اللہ کی محبت سے بات شروع ہو، پھر اس کے بعد انبیاء کی محبت اور فرشتوں کی محبت، اور پھر سب سے زیادہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، پھر اللہ کے اولیاء کی محبت، صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت، اور جو بھی اللہ کی طرف سے نوازے گئے جن کو منعم علیہم کہا گیا، ان کی محبت اور ان کے راستے پر چلتے رہنا ہے تا آ کے وقت آخر آ جائے. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری لغزشوں سے درگزر فرما. اے اللہ اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو آباد فرما دے. اے اللہ اپنی محبت سے اور اپنے قرب سے ہم کو نواز دے. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اپنے انبیاء کی محبت عطا فرما، فرشتوں کی محبت عطا فرما، آخری نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، آپ کے اہل بیت کی محبت عطا فرما، آپ کے صحابہ اخیار کی محبت عطا فرما. اے اللہ جو بھی تیرے پسندیدہ بندے ہیں، محبوب بندے ہیں، مقبول بندے ہیں، جن سے تو خوش ہوتا ہے، جن پر راضی ہوتا ہے، جن پر انعام تو فرماتا رہا اور انعام فرماتا ہے، اے اللہ ان کے ساتھ ہمیں شامل فرما، ان کی رفاقت عطا فرما، ان کی صحبت عطا فرما، ان کی معیت عطا فرما. دنیا میں بھی ان کے ساتھ ہم کو رکھ اور آخرت میں بھی ان کے ساتھ اٹھا. اور اے اللہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ محشر میں جمع فرما. نبی پاک علیہ السلام کی حوض کوثر پر ایسی حاضری عطا فرما جس سے نبی بھی خوش ہوں، اور خوشی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اور قرب کی کیفیت کے ساتھ جام کوثر عطا فرما. اے اللہ سعادتیں دنیا کی بھی عطا فرما اور آخرت کی بھی، یہاں کی بھی عزت عطا فرما اور وہاں کی بھی، یہاں کا بھی صلاح عطا فرما اور وہاں کی مقبولیت بھی نصیب فرما. اے اللہ آج کے ان حالات میں تیری بارگاہ میں ہم کمزوروں کی، ہم مستضعفین کی درخواست ہے کہ اے اللہ اہل فلسطین کو، حماس کو اور ان کی معاون تنظیموں کو عظیم الشان کامیابی عطا فرما. اے اللہ عظیم الشان کامیابی فلسطین کے مجاہدین کو عطا فرما. اے اللہ غزہ کے مسلمانوں پر رحم فرما. اے اللہ رحم فرما وہاں کے بڑوں پر، چھوٹوں پر، عورتوں پر، بچوں پر. اے اللہ شہداء کو قبولیت کا بلند ترین مقام عطا فرما. اور اے اللہ زخمیوں کا مداوا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ پوری دنیا کے لیے جو لعنت ہے اور سب سے بڑا فتنہ ہے اسرائیل اور اس کا تعاون کرنے والا امریکہ اور برطانیہ اور فرانس اور جرمنی اور وہ تمام ممالک اور ان کی حکومتیں جو ان ملعونوں کا ساتھ دے رہی ہیں، اے اللہ ان کے خاتمے کا فیصلہ فرما دے. اے اللہ ان کے خاتمے کا فیصلہ فرما دے. امت مسلمہ کو پھر نیا صلاح الدین عطا فرما. امت مسلمہ کو ایک نیا صلاح الدین عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے فتح نصیب فرما، نصرت عطا فرما، غلبہ عطا فرما، اور اپنے صحیح راستے کی رہنمائی نصیب فرما اور استقامت عطا فرما. اے اللہ زندگی اچھی نصیب فرما، موت بھی اچھی عطا فرما اور بعثت بھی اچھی نصیب فرما. اے اللہ جن لوگوں کا انتقال ہمارے تعلق والوں میں، تمام اہل اسلام میں ہو چکا ہے، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجے بلند فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما، اور ہم سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما. اور جنہوں نے آج کا یہ پروگرام رکھا ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں قبولیت عطا فرما اور برکتوں سے مالا مال فرما، عزت عطا فرما، سرخ روئی نصیب فرما، ہر خیر مقدر فرما. اے اللہ جو بھی تعلیم کا کام اس بستی میں ہو رہا ہے اس کو فروغ عطا فرما اور وسعت عطا فرما اور استحکام نصیب فرما. جو کام بھی دعوت و تبلیغ کا ہو رہا ہے اللہ اس کو قوت عطا فرما اور زیادہ سے زیادہ وسعت نصیب فرما اور دلوں کے اندر قبولیت ڈال دے. اے اللہ پوری امت کو ایک پلیٹ فارم پر متحد فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی وسلم.